اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خیر خلق اشرف الانبیاء والمرسلین ابی الزہرا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ قابل صد احترام ناظرین کرام، خالق کائنات کی درگاہ میں لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسوں کو اپنا مہمان بنا کے ہماری بخشش کا سامان فراہم کیا۔ خداوند کریم نے ہمیں جس پیرایے میں بنایا ہے، خلق الانسان ضعیفا، ہم بہت کمزور خدا نے ہمیں خلق کیا ہے۔ خلق الانسان عجولا، جلد پنے ہیں ہم۔ تو خداوند کریم نے ہماری طبیعت میں جو کچھ رکھی ہیں، ہمارے بدن میں جو اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، یہ سب بدن کے اعضاء و جوارح امانت خدا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، جو میں مرضی کر لوں، نہیں۔ یہ جسم امانت خدا ہے۔ اب میرے اور آپ کے جسم میں، طبیعت میں غصہ بھی ہے، خوشی بھی ہے، اور خداوند کریم نے اس جسم کو جہاں غضب دیا ہے، جس کو ہم قوت غضبیہ کہتے ہیں، غصہ آنا، اور ساتھ میں قوت شہویہ بھی ہے، جس کو آپ سیکس کی طاقت جس کو آپ کہتے ہیں، وہ بھی خدا نے دی ہے۔ اب یہ خدا نے جو چیزیں دی ہیں، اس کا ارضاء بھی چاہیے۔ کوئی چیز بھی خداوند کریم نے ہمارے بدن میں بیکار نہیں دی ہے۔ آنکھ دیکھنے کے لیے ہے، زبان بولنے کے لیے ہے، اور کان سننے کے لیے ہیں۔ ہر اعضاء و جوارح کسی مقصد کے لیے خلق کی۔ اسی طریقے سے یہ غصہ، جس کو ہم قوت غضبیہ کہتے ہیں، اور یہ شہوت جو خدا نے عطا کی ہے، یہ بھی کسی غرض سے ہے۔ ہمیشہ غصے میں رہنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر مد مقابل میں کفار ہوں، دشمن ہوں، تو کیا فرمایا اپنے نبی کا تعارف کرواتے ہوئے، محمد رسول اللہ اشد علی الکفار ورحماء بینہم۔ میرے نبی کا تعارف یہ ہے کہ مقابلے کفر میں ہو تو سرسخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں رحیم ہیں، کریم ہیں، لطیف ہیں۔ اسی طریقے سے خالق کائنات نے ہمارے بدن میں یہ جو قوت شہویہ دیا ہوا ہے، یہ انسان کی نسل بڑھانے کے لیے ہے۔ خالق کائنات اس کے ذریعے انسانیت کو دوام دینا چاہتا ہے، لیکن اگر آپ بیجا غصہ کریں تو یہ بھی جائز نہیں، اور بیجا اس قوت شہویہ کو جن راہوں پہ، جس سلیقوں پہ اسلام نے کہا ہے نہ چلیں، تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ آج کی جو ماہ مبارک رمضان کے 12ویں دن کی دعا ہے، میرے اس مقدمے کے بعد آپ نے میری گفتگو اپنے اذہان میں رکھ لی ہوگی
کہ جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے وہ کسی مقصد کے لیے ہے، اور اس کی کچھ جائز ہے، اس کی ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے۔ تو آج کی اس دعا میں ہم دیکھیں مانگ کیا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف واسترنی فیہ بلباس القنوع والکفاف واحملنی فیہ علی العدل والانصاف وآمنی فیہ من کل ما اخاف بعصمتک یا عصمت الخائفین۔ اللہ کی درگاہ میں ماہ مبارک رمضان کے 12ویں دن میں اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف، خدا بندہ آج کے دن میں پردہ داری، عفت و پاک دامنی سے مزین و آراستہ کر دے مجھے۔ انسان کا پاک دامن ہونا یہ بہت بڑا شرف ہے، اللہ آج عطا کر دے۔ وَاسْتُرْنِ فِي بِاللِّبَاسِ الْقُنُوعِ وَالْكِفَافِ، خدا بند آج کے دن میں مجھے لباس قناعت اور کفایت شعاری سے مجھے چھپا دے۔ وَاحْمِلْنِ فِيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالْإِنصَافِ، خدا بند آج کے دن میں مجھے عدل و انصاف کو قائم کرنے، اس پر خود قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاحْمِلْنِ، خدا بندہ آج کے دن میں عدل و انصاف پر مجھے آمادہ فرما، مجھے تیار کر کے میں عدل و انصاف کروں۔ وَآمِنِّ فِيهِ مِن كُلِّ مَا أَخَافُ، میرے اللہ آج کے دن میں ہر اس چیز سے جس سے میں خوف کھاتا ہوں، حفظ و امان عطا فرمائے۔ آج ساری دنیا کورونا سے ڈر گئی ہے، جسے کہا ڈرنا نہیں لڑنا ہے، خوف ہے۔ مسجدیں بند ہیں، حرم بند ہیں، نماز جماعت کی تعطیل ہے، کوئی گلے نہیں ملتا، کوئی ہاتھ نہیں ملاتا، خوف ہے۔ لیکن آج کے 12ویں دن کی دعا میں یہ سارے جو ناظرین و سامعین سماعت فرما رہے ہیں، وَآمِنِّ فِي مِن كُلِّ مَا أَخَافُ، خدا بندہ ہر اس چیز سے، بیماری سے، کورونا سے، وبا سے، جس سے میں خوف کھا رہا ہوں، اللہ ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں ہمیں حفظ و امان عطا فرمائے۔ بِعِصْمَتِكَ یا عصمت الخائفین، اپنی محافظت اور اعانت کے ذریعے سے اے ڈرنے والوں کے محافظ، عصمت الخائفین۔ کوئی ڈرے گا تو اگر اس کو کوئی حفاظت، اس کی کوئی مدد کر سکتا ہے، اس خوف سے نکال سکتا ہے، تو سوائے تیری ذات کے کوئی نہیں ہے۔ تو ہمارے آج کے موضوعات میں عفت و پاک دامنی سے مزین ہونا ہے، قناعت اور کفایت شعاری کو اپنانا ہے، عدل و انصاف قائم کرنا ہے، اور ایک پرامن زندگی بسر کرنا ہے۔ میرے نوجوانان محترم جو آج کی اس 12ویں دعا کے پہلے جملے کو سماعت فرما رہے ہیں، وہ عفت و پاک دامنی سے مزین ہونا کیا ہے؟ ارشاد ہوا کلام مجید میں وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، سورہ نور کی آیت نمبر 60 ہے۔ اور جو لوگ نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، انہیں چاہیے کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے مالدار بنا دے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کان امیر المومنین صلوات اللہ علیہ یقول افضل العباد العفاف، فرمایا میرے مولا نے کہ افضل ترین عبادت پاک دامنی ہے۔ انسان کا پاک دامن ہونا، کسی حرام کی طرف نہ بڑھنا، اپنی نگاہوں کو، اپنے اعضاء و جوارح کو، یہ افضل ترین عبادت ہے۔ الامام
علی ابن ابی طالب العفت راس کل خیر، پاک دامنی ہر اچھائی کی بنیاد ہے۔ پھر فرمایا پاک دامنی بہترین خصلت ہے، پاک دامنی نفس کو محفوظ رکھتی ہے اور اسے پست باتوں سے منزہ و مبرہ کیے رکھتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں پاک دامنی ہی زہد ہے۔ مولا نے فرمایا آپ پاک دامنی اختیار کرنا لازم ہے، آپ پر، ہر شیعہ علی پر لازم ہے کہ اس کا دامن پاک ہو، وہ شہوت کی طرف نہ جائے، وہ حلال و حرام کی تمیز کرے۔ کیوں لازم ہے؟ فرمایا اس لیے افضل الشیم الاشرف، کیونکہ یہ شرفاء کی افضل خصلت ہے پاک دامنی۔ فرمایا زکوٰۃ الجمال العفاف، حسن و جمال کی زکوٰۃ پاک دامنی ہے۔ جیسے بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، اگر آپ خوبصورت ہیں، اللہ نے آپ کو حسن دیا ہے، اللہ نے آپ کو ایک اچھا خاندان دیا ہے، تو آپ کا اصل میں حسن آپ کی پاک دامنی ہے۔ پھر فرمایا علیک بالعفاف فإنها نعم القرین، پاک دامنی اختیار کرو، یہ بہترین ساتھی ہے۔ میرے نوجوانان محترم جو آج کے درس میں ہیں، آج کا ہمارا معاشرہ میڈیا آزاد ہے، آپ کے ہاتھوں میں فیس بک ہے، واٹس اپ ہے، تمام الیکٹرانک میڈیا میں آپ اس وقت قرآن بھی سن سکتے ہیں، نعت سن سکتے ہیں، مجالس سن سکتے ہیں، دروس سن سکتے ہیں، اور اس کے اپوزٹ میں آپ فلمیں دیکھ سکتے ہیں، آپ گانے سن سکتے ہیں، آپ دنیا کی ہر فحاشی کو دیکھ سکتے ہیں۔ مولا فرماتے مومن وہی ہے، فرمایا کہ پاک دامنی تمہارا ساتھی ہے۔ اور اگلا جملہ جو بہت ہی قابل غور ہے آج کے درس میں، حسن ہماری مائیں بہنیں بھی سماعت فرمایا عفون عفو عن نساء الناس تحف نساؤکم۔ ہاں، مولا فرمایا دوسروں کی خواتین کی طرف سے پاک دامن رہو، اس سے تمہاری خواتین پاک دامن رہیں گی۔ یہ بڑا جملہ ہے۔ اگر آپ کسی کی ناموس کو، کسی کی خاتون کو بری نظر سے دیکھیں گے تو یاد رکھیے یہ بڑا لمبا چوڑا داستان ہے حضرت داؤد کے زمانے کی ایک عورت کا۔ اگر ایک خاتون کسی غیر مرد سے شادی شدہ بھی ہو اور پھر غیر مرد سے تعلق رکھے تو اس کو کتنی بڑی سزا ہوئی کہ وہ سمجھتا تھا شاید مجھے کچھ نہیں ہے، تو وہ کسی اور غیر سے تھا، اس کے گھر میں اس کی زوجہ کے ساتھ کوئی غیر تھا۔ تو پھر ایک جملہ کہ جب آپ اپنے گھر کی ناموس کو بچانا چاہیں تو دوسروں کی ناموس پہ بھی نگاہ نہ کریں، دوسروں کی ناموس کو بھی وہی عزت دیں اگر آپ اپنے ناموس کو بچانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کما تدینو تدانو، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تم کسی کی ناموس کو برباد کرو گے، تم آج موبائل کے ذریعے، جیسے آج کل میسج کے ذریعے خدا نخواستہ کسی کے گھر کو، کسی کے ناموس کو برباد کرو گے، تو یاد رکھنا یہ حدیث ہے، یہ فرمان ہے، تم کسی کے گھر کو برباد کرو گے پھر تمہارا گھر بھی برباد ہوگا۔ تم کسی کی ناموس کو برباد کرو گے، اور یہ بڑا مشکل جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا، معصوم فرماتے ہیں اگر خدا نخواستہ کسی کی ناموس کے ساتھ کوئی برائی کی تو یہ ضرور تمہاری کسی یا ماں یا بہن یا بیٹی کے ساتھ ضرور ہوگا۔ اس لیے کہ آج کا ہمارا معاشرہ اتنا بے بند و بار ہو گیا ہے کہ وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ ہم نے دیکھا نہیں، یہ 1-2 مہینے پہلے میرے ملک پاکستان میں ایسی خواتین کہ جنہوں نے
کسی عفت کا، کسی عفاف کا، کسی پردہ داری کا پاس نہیں کیا، وہ کیا کہتی تھی؟ میرا جسم میری مرضی، تیرا جسم ہے یہ تیرا جسم نہیں ہے، یہ امانت خدا ہے، تمہارے ایک ایک جسم کے حصے کا تمہیں حساب دینا ہوگا۔ اگر یہ تمہارا ہی جسم ہے تو سورہ یاسین کیوں کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمون ایدیہم؟ آج کے دن روز محشر میں یہ زبان بند ہوگی، تمہارے ہاتھ بولیں گے اور تمہارے پاؤں تشہدو، یہ گواہی دیں گے۔ اس کا مطلب پھر یہ تمہارا نہ ہوا، یہ اللہ کی امانت۔ یہ آج غضب آیا ہے ہم پہ، آج پہ کورونا کی شکل میں آیا ہے، اس معاشرے میں سبب یہ ہے کہ ہم نے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا، کسی ناموس کو برباد کرنے میں ہم نے ذرا برابر بھی شرم محسوس نہیں کی، حیا محسوس نہیں کی۔ پیغمبر فرمایا خدا سے دعا مانگا کرتے تھے میرے نبی، بار الہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور تونگری کی درخواست کرتا ہوں۔ ہمارے آئمہ پاک دامن ہیں، شیوہ آئمہ پاک دامنی ہے۔ میرے نبی کی عظمتوں میں سے، آئمہ کی عظمتوں میں سے ہمارے سارے آئمہ حیا والے، یعنی مجسمہ اگر آپ حیا کہیں تو ہمارے آئمہ ہے۔ قرآن میں سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات والذین ہم لفروجہم حافظون۔ فرمایا وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اور خدا کی درگاہ میں وہی مقرب ہیں جو ان کی حفاظت کریں۔ حتیٰ کہ مکتب شریعت اسلام میں کسی ممیز یا غیر ممیز بچے کو بدن کو بھی دیکھنا جو شہوت کی نگاہ سے ہو، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ چہ جائے کہ ہمارے آج ٹی وی اینکر دین وہ پھیلا رہے ہیں، وہ دین کی باتیں کر رہے ہیں جو ایک مہینہ گزرنے کے بعد پھر سروں سے چادر اتر جائے گی۔ یہی سٹیج، جس سٹیج پہ تم قرآن و سنت و نعت و آنسو بہا رہے ہو، یہیں پہ تم ناچ رہے ہوگے، یہیں پہ تم پھر وہی لہویات کر رہے ہوگے۔ یہ منافقت ہے، ہمارا معاشرہ منافقت سے بھرا ہوا ہے۔ مومن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، مومنہ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے اولاد کو عفت، پردہ داری یہ سکھائیں، اس لیے کہ آپ کے خاندان کا تعارف آپ کی اولاد ہے۔ پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین پاک دامنی پیٹ اور شرمگاہ کی حفاظت۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کھا کیا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہم کر کیا رہے ہیں۔ خدا بند کریم نے نکاح رکھا ہے۔ نکاح اس لیے ہے کہ تم کسی کو شریعت کے مطابق گھر لاؤ تو پھر اس کے ساتھ رہنا ثواب ہے، لیکن اگر یہ نہیں تو پھر حرام ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ما عبداللہ بشیئن افضل من عفت بطن و فرج۔ فرمایا کہ بطن اور شرمگاہ کی حفاظت سے افضل اللہ تعالیٰ کی اور کوئی عبادت نہیں۔ اس لیے کہ آج کا ہمارا معاشرہ اس کام میں بہت آگے۔ ابھی میں چونکہ اب یہ موضوع ہے، سبب یہ ہے کہ آج ہمارے ٹی وی چینلوں پہ یہ جو اشتہارات آتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، سارا خانوادہ بیٹھے، کیا اس طرح ایک خاتون کو آنا چاہیے؟ کیا مملکت اسلامیہ میں ایسا ہونا چاہیے کہ ایک صابن کے اشتہار میں وہ اپنا سارا بدن دکھائے؟ یہ کیا حرام نہیں ہے؟ یہ مسلمانوں کا ملک نہیں ہے؟ یہ قرآن کا ملک نہیں ہے؟ یہ اہل بیت کا ملک نہیں ہے؟ یہ صحابہ کا ملک نہیں ہے؟ آنکھوں میں حیا نہیں، غیرت نہیں، اس لیے کہ یہ ہمارا
چینل چلنا چاہیے، ہم تو ان سے پیسے لیتے نہیں تو ہمارا تو کچھ نہ ہو، کیا یہ کاروبار جائز سے پوچھنا؟ مولا نے فرمایا پاک دامنی کی اصل اور بنیاد قناعت ہے، اور اس کا پھل اور نتیجہ رنج و غم سے نجات ہے۔ انسان کی جتنی ہمت ہو اتنی ہی اس کی قدر و قیمت ہے، اور جتنی غیرت ہوگی اتنی ہی پاک دامنی ہوگی۔ ہاں، یہ مولا کا فرمان سن لے آپ، علی والا بننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اگر کسی کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی ننگے سر ہو تو سمجھ لینا اس گھر کا مرد بغیرت ہے۔ کون چاہے گا؟ یہ آج ہمارا معاشرہ کہاں پہنچا ہوا ہے؟ سر پہ دوپٹہ تو ایسے اتارتے ہیں کہ جیسے آپ کسی غیر مسلم ممالک میں رہتے ہو۔ یہ مسلمان، یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، جو مملکت بنا لا الہ الا اللہ سے ہے، یہاں قانون بھی لا الہ الا اللہ کا ہونا چاہیے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ پاک دامنی کا نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا پاک دامنی کا ثمرہ قناعت ہے۔ آپ اسی لیے کہ جب آپ پاک دامن ہوں گے تو پھر آپ میں قناعت آئے گی۔ خدا بند کریم نے جو حلال کی ہے وہی کافی ہے، اور جس کو پاک دامنی کا نتیجہ ہے کہ وہ خود حفاظتی ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور جو پاک دامنی اختیار کرے اس کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، خدا کے نزدیک اس کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے۔ علی والو، جو پاک دامنی کو اختیار کرے، اور مولا فرماتے ہیں پاک دامنی کے ساتھ اعمال پاکیزہ ہوتے ہیں۔ آپ مثال کے طور پر یہ جو ایک موبائل لے کے پتہ نہیں کتنوں کے سال لگے ہوتے ہیں، کدھر کدھر وہ میسج بھیج رہے ہوتے ہیں، آپ اعمال ختم ہو جاتے ہیں، فہابے تک اعمال، سارے اعمال چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو خدا مولا فرماتے ہیں پاک دامنی کے ساتھ اعمال پاکیزہ ہوتے ہیں۔ خالق کائنات آج کے اس پہلے حصے میں جو بڑا اہم ہے، میرے نوجوانان محترم، جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، ہماری ادارہ حسینیہ ٹرسٹ کی جانب سے اور میرے نوجوانوں کے توسط سے ہم آپ کو وہ باتیں ماہ مبارک رمضان میں بتا رہے ہیں کہ جو ایک اصل مومن شیعہ کو ہونا چاہیے۔ اللہ اس برے دور میں، اس نفسہ نفسی کے دور میں اللہ ہمیں پاک دامنی کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا حصہ قناعت اور کفایت شعاری کو اپنانا ہے۔ فرمایا جو قناعت ختم نہ ہونے والا سرمایہ ہے۔ قناعت کرو، یعنی جتنا چادر اتنے پاؤں پہ لو۔ سبحان اللہ۔ مولا نے فرمایا میں نے غنا، ثروت مندی اور بے نیاز کیا تو اس قناعت میں پایا۔ تم پہ لازم ہے کہ قناعت اختیار کرو تاکہ غنی اور بے نیاز ہو جاؤ۔ جتنا اللہ نے دیا ہے اسی کے شکر ادا کرو۔ مولا فرماتے کوئی بھی خزانہ قناعت سے بڑھ کر مفید نہیں ہے۔ قناعت انسان کی عفت پاک دامنی کے مطابق ہوتی ہے۔ جو شخص عاقل ہوتا ہے وہ قانع ہوتا ہے۔ جب میں قناعت کی بات کروں تو پھر آپ کا بھی ذہن وہاں چلا گیا کہ جنہوں نے مال کمانے میں، دنیا سے میٹنے میں نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا۔ میرے ملک کے سیاست مداروں کو دیکھیے کہ کھا کھا کے ملک کو لوٹ کے لے گئے ہو۔ اب خود بتائیں، آپ جنہوں نے اپنی بساط سے زیادہ کمایا ہے، باہر جائیدادیں بنائی، کیا سکون ہے انہیں؟ جیلوں میں وہ، قیدوں میں وہ، دیار غیر میں ٹھوکریں وہ۔ مولا فرماتے ہیں جتنی تمہارا رزق ہے اسی پہ شکر کرو۔ اللہ نے جو رزق لکھا ہے، ایک جملہ فرمایا مولا ہمیں رزق کہاں سے آتا، تو فرمایا جہاں سے موت آتی ہے۔ موت بھی اپنا راستہ ڈھونڈتی ہے، رزق بھی اپنا ڈھونڈتا ہے۔ تو فرمایا جتنا اللہ نے رزق دیا ہے، مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں قناعت بدن کے لیے آرام و سکون کا باعث ہے۔ نہ آپ نے کسی کا مال
ناجائز چھینا ہو، نہ کسی کا غصب کیا ہو، جتنا ملا ہے اسی پہ شکر ادا کریں تو یہ آپ کے بدن کے سکون کا سبب ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے مکتب تشیع کے بانی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اللہ کی طرف سے دی گئی روزی پر راضی ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے کم عمل پر راضی ہوگا۔ جتنا رزق دیا اس پہ راضی، اور جتنی تم نماز عبادت کر سکتے ہو اللہ تم پہ راضی ہوگا۔ سبحانہ۔ میرے مولا نے فرمایا، جس شخص کو تھوڑا مال قانع نہ کرے تو اس کے لیے زیادہ مال بھی مفید نہ ہوگا۔ حل من مزید، گھر ہو جائے، کوٹھی ہو جائے، بنگلہ ہو جائے، فیکٹری ہو جائے، شوگر مل ہو جائے، پھر ختم نہیں ہوتا۔ دو بندے کبھی سیر نہیں ہوتے، ایک طلب دنیا، ایک طلب علم۔ ایک گھاٹا ہے، ایک اچھائی ہے۔ جو طلب علم ہے وہ بھی اگر ایک سے ایک علم حاصل کرے تو اس کے لیے نفع ہے، اور دنیا کے پیچھے ہمیشہ گھاٹا۔ خدا بندہ ہمیں جتنا اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پہ قناعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری دعا کا حصہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے، عدل و انصاف پہ قائم رہنا۔ میرا مکتب اہل بیت اتنا عدالت والا ہے کہ قرآن کی اس آیت کے مطابق، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو مضبوطی کے ساتھ انصاف پر قائم رہو۔ جس ملک میں انصاف نہ ہو، جس ملک میں عدالت نہ ہو، بہت مشکل ہے وہاں کے عوام سکھ کا سانس لیں۔ مولا نے فرمایا، عدل ایسی اساس اور بنیاد ہے جس پر کائنات کا نظام قائم ہے۔ ہاں، میں نے ابھی ہمارے ایک برادر نے جو جملہ فرمایا ہے، میں نے کتاب میں تو نہیں لیکن ان کی نقل ہے، لیکن وہ بات صحیح کرنے والے، کہ مولا ایک دفعہ بازار میں آ گئے، ابھی لوگوں نے کاروبار شروع ہی کیا، دکانیں کھولی ہیں، ہاں، تو مولا نے بلند آواز سے کہا، اے کاروبار کرنے والو، تم کاروبار کرنے سے پہلے آداب کاروبار سیکھ لو، کہیں سود نہ ہو، کہیں حرام نہ ہو۔ اسلام ہے یہ، صرف نمازوں کے مسئلے نہیں ہے، تیری زندگی کے ہر معاملے میں اسلام آگے رکھو۔ مولا نے فرمایا، عدل قوی ترین بنیاد ہے۔ عدل ریا کی اصلاح کرتا ہے اور اسے بہتری کی راہ پر لگاتا ہے۔ اور سنیں، عدل کریں آپ اپنے گھر میں بھی، خاندان میں بھی، عدل کریں اپنے معاشرے میں بھی۔ آپ فیکٹری کے مالک ہوں تو عدل کریں، آپ ایک ادارے کے سربراہ ہیں تو عدل کریں۔ اور مکتب تشیع میں عدالت اور عدل کی اتنی تاکید ہے کہ جو آگے نماز پڑھا رہا ہے پیش امام، اس کا عادل ہونا شرط ہے، وہ ظالم نہ ہو۔ ظالم کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ عدل کے ذریعے، میرے مولا کہ عدل کرو، عدل کے ذریعے برکتیں کئی گنا ہو جاتی ہیں۔ بالعدل تتضاعف البرکات، آپ عدل کرو گے اپنی زندگی میں، خاندان میں، گھر میں، کاروبار میں، تو خدا بند کریم آپ کی برکتوں کو دگنا کرے گا۔ اعدل تحکم، عدل و انصاف سے کام لو، لوگوں پر حکومت کرتے رہو کہ سبحان اللہ۔ جو عادل، دیکھیں نا عادل بادشاہ، نوشیروان عادل، کہ جو عدل کرتا اس کی حکومت لمبی ہو جاتی۔ پھر فرمایا، عدل و انصاف کرو، لوگ تمہارے ہاتھوں میں رہیں گے۔ حکومت جو ہے وہ، کسی نے کہا مولا کہ حکومت کفر سے تو قائم رہ سکتی ہے، ظلم سے قائم نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ عدل و انصاف تمہارے ہاتھوں میں، لوگ تمہارے ہاتھوں میں رہیں گے۔ اور مولا نے فرمایا، جس قدر عدل کے ذریعے ملک آباد ہوئے اتنا کسی اور چیز کے ذریعے نہیں۔ آج میرے اس بابرکت 12ویں ماہ مبارک رمضان میں میرے سامعین و ناظرین، یہ میرے مولا کا فرمان کہ کسی ملک کو آباد ہونے کا سبب عدل ہے۔ اور پھر اب مجھے وہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اور گفتگو کو ختم بھی کرنا ہے۔ عدل ایمان کی زینت بھی ہے۔ عدل
ایمان کی تمام نیکیوں کا مجموعہ بھی ہے اور عدل زندگی ہے، اور کیوں نہ ہو کہ ہمارے امام عادل ہے۔ میرے مولا نے فرمایا عادل ترین انسان وہ ہے جو طاقت رکھتے ہوئے انصاف سے کام لے۔ آج کسی کو طاقت ملے، وہ حکومتیں پیچھے بھی گزری ہے ہماری، جس نے جو چاہے کیا ہے۔ میرے مولا کے آخری فرمان عرض کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں، فرمایا تمام مخلوق میں عادل ترین وہ ہے جو مخلوق کے ساتھ حق کے مطابق فیصلہ کرے۔ تو کیوں نہ ہو، یاد ہے آپ کو بھائی عقیل آ گیا ہے، رات کی تاریکی ہے، کہ مولا ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، مجھے کچھ بیت المال سے کچھ لا دیں۔ تو کہا اچھا عقیل، 2 سلاخوں کو گرم کیا، گرم کر کے کہا لاؤ عقیل ہاتھ لاؤ۔ کہ مولا میں تو کچھ لینے آیا ہوں۔ تو کہا اس کو ہاتھ میں پکڑو نا۔ کہ یہ تو گرم ہے۔ تو کہا عقیل دنیا کی گرم کی ہوئی اس آگ سے ڈرتے ہو، آخرت کی آگ سے نہیں ڈرتے۔ اسی لیے جملہ ہے قتل امیر المومنین علی شدت عدالتی ہی، میرے مولا امیر المومنین اگر شہید ہوئے ہیں تو شدت عدالت کی وجہ سے۔ مجھے اور آپ کو فخر کرنا ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں ایسا امام دیا ہے جو عادل امام ہے۔ بس آج کی دعا کو خلاصتاً عرض کروں تاکہ سننے والے میرے برادران کہیں دور نہ چلے جائیں۔ پہلا جملہ ہے خدا بندہ ستر والعفاف، ہمیں عفت و پاک دامنی عطا فرما دے۔ خدا بندہ لباس قناعت پہ ہمیں بیٹھنا نصیب فرما دے۔ خدا بندہ عدل و انصاف پہ آمادہ فرما دے۔ اور خدا بندہ جس چیز سے میں خوف کھاتا ہوں، خصوصاً کورونا سے، یہ معاشرے کی برائی سے، اللہ مجھے امن عطا فرمائے۔ اور خدا بندہ آج کے دن میں ڈرنے والے، ہم ڈرے پڑے ہیں، ساری دنیا ڈری پڑی ہے، یہ حفاظت کسی سپر طاقت ملک سے نہیں ہوگا سوائے رب کریم کے، اس لیے کہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ یا میرے اللہ تجھے واسطہ آل محمد کا ہم سب کو اس کورونا کے مرض سے نجات عطا فرمائے اور آج کی اس دعا پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ شرعی خصوصاً میرے برادران مختصر سا کروں گا۔ مسافر کا روزہ، مسافر کے روزے کے بارے میں اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جس وقت رمضان کا حکم ہوا، فرمایا ان کان مرضا او علی سفر فعدت من ایام اخر، روزہ رکھو لیکن اگر تو مریض ہو یا مسافر ہو، او علی مرض او علی سفر فعدت من ایام اخر، اور اس کو تکرار بھی کیا۔ مکتب فقہ جعفریہ میں مسافر کا روزہ نہیں ہے، مریض کا روزہ نہیں ہے۔ جیسے صحیح و سالم پہ روزہ رکھنا واجب ہے، مریض پہ نہ رکھنا واجب ہے۔ اللہ نے جب چھوٹ دے دی ہے، تم بیمار ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم عبادت سے بھی رہ جاؤ۔ شوگر کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض، ہارٹ کے مریض بہت زیادہ ہوں تو شریعت آپ کو چھوٹ دیتی ہے۔ اب مسافر کی بات سن لیں۔ کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ جی وہ رسول کے زمانے میں اونٹ تھے، آج کل تو ٹھنڈی گاڑیاں آ گئی ہیں، اے سی لگے ہوتے۔ یہ عقل کے اندھو، اچھا تمہیں پتا تھا، رسول کو پتا نہیں تھا؟ کیا زمانے کی ترقی جو ہوئی ہے، یہ جو ابھی لاک ڈاؤن ہوا ہے، انہیں تو پتا تھا، ہمیں تو نہیں پتا تھا۔ اس لیے مکتب فقہ جعفریہ میں خصوصاً یہ بات میرے برادران جو سماعت فرما رہے ہیں، اگر آپ سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ روزے کی حالت میں جہاں آپ کی 4 رکعتیں نماز قصر ہوتی ہے، وہاں آپ کا روزہ بھی قضا ہوگا، وہاں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اس کو ہم حد ترخص، جس کو 44 کلومیٹر 44 کلومیٹر آنا جانا ہو، یا ایک طرفہ ہو یا دونوں طرف ہو، اور اس کی پرانی علامت حد ترخص میں جہاں شہر کی دیوار نظر نہ آئے، اذان کی آواز نہ آئے، یہ
پرانے طریقے کا۔ تو توجہ فرمائے گا، رمضان کا روزہ رکھ کے اگر سفر کیا آپ نے، مثال دے کے سمجھاؤں، میں گجرات میں ہوں، میں لاہور جانا چاہ رہا ہوں ابھی، تو اگر میں چلا گیا یہاں سے تو میں گھر سے روزہ نہیں کھول سکتا۔ جب یہ 44 کلومیٹر کراس ہوگا میرے شہر سے، تو چاہے میں کھولوں یا نہ کھولوں میرا روزہ ختم ہے، میرا روزہ نہیں ہے۔ پھر کچھ ہمارے مومنین کہتے ہیں کہ آغا صاحب یقین رکھنا، بھائی یہ حکم شریعت ہے، یہ کوئی ہم تھوڑی لائیں۔ ہاں ایک سبب ہے، اگر آپ روزہ رکھ کے سفر کرنا چاہتے ہیں، اپنے شہر سے دوسرے شہر جانا چاہتے ہیں، تو آپ زوال کے بعد جائیں، 12:15 بجے کے بعد جائیں، تو آپ جس شہر میں پہنچیں آپ کے اس دن کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن اگر آپ یہاں سے پنڈی یا اسلام آباد یا لاہور جو آپ کے حد ترخص سے آگے ہیں، آپ جتنے دن وہاں رہیں گے، 2 دن 4 دن، تو آپ وہاں پر روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ آپ توجہ رکھیے گا، میں پھر بار بار یہ مسئلہ بیان کرنا ضروری نہ ہو۔ اگر آپ یہاں سے دوپہر 12 بجے لاہور گئے، اب چاہتے کہ میرا اگلے دن کا روزہ صحیح ہو، ہاں ہو سکتا ہے۔ آپ وہاں سے سحری کھائیں، نیت نہیں کر سکتا مسافر۔ آپ 12:15 سے پہلے اپنے شہر پہنچ جائیں، چونکہ ہم نے آپ کو نیت کے مسئلے میں بتایا تھا کہ زوال سے پہلے اگر نیت کی جائے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ اپنے شہر میں 12 یا 12:15 سے پہلے پہنچیں، نیت کریں تو آپ کو اس دن کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن اگر راستے میں کہیں گاڑی خراب ہوگی، 1-2 بج گئے، 12 12:15 ہو گئے، تو پھر اس دن آپ کا روزہ صحیح نہیں ہے۔ بس میرے برادران، مسافر کے روزوں میں یہ ہے کہ مسافر جہاں اس کا 4 رکعتی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے، جیسے ظہر، عصر اور عشاء، وہاں پہ آپ کی نماز قصر ہے۔ ہاں لیکن جس کا کام سفر ہو، جیسے ڈرائیور، جیسے یہ رینٹ پہ گاڑیاں چلانے والے، یا سارا سال اس کا کام ہی مسافرت ہو، یا کوئی اس کا کام ایسا ہو کہ ہمیشہ سفر کرنا ہو، تو ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ انشاءاللہ کوئی اس کی ڈیٹیل پوچھنا چاہے تو ہمارا نمبر بھی آپ کی خدمت میں ہے، اور علماء سے بھی آپ ضرور استفادہ فرمائیے گا، اس لیے کہ ہر وہ عمل جس کو آپ کرتے ہیں وہ عمل شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ خالق کائنات مجھے آپ کو صحیح معنوں میں احکام کے مطابق عمل روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا۔ خالق کائنات اس وقت ہمارے ناظرین محترم جو ہمارے اس درس کو سماعت فرمائے، اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میرے ملک میں، دیار غیر میں، ہمارے ادارہ حسینیہ ٹرسٹ کی جانب سے یہ عظیم عبادت جو کی جا رہی ہے، خدا اپنی درگاہ میں قبول فرمائے۔ برادر جواد جعفری، علی جعفری، محمد کاظمی، اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ شجاعت علی، رفت طور، سید شباہت علی، سید الطاف کاظمی، میرے ان برادران کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ سید گلریر حسین، شفقت حسین، محمد قیوم، قاسم علی قاسمان، خدا ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہمارے صدر محترم جناب سید سرفراز جعفری، اللہ ان کے بیٹے کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور خدا سید گلریز حسین کے والدین مرحومین کی خداوند مغفرت فرمائے۔ سید محسن عباس کو اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ سید شہزاد رضا کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ سید اکبر عباس کاظمی، عمران، اصغر ہادی، علی، سید حسن علی شاہ، ضمیر الحسن، سید سفیر شاہ، سید مدثر رضوی، اور سلوہ سید، ذاکر سید توقیر، جعفر شاہ، سید زوار حسین کاظمی، داؤد لیاقت، اور محمد سید مظہر بخاری، مرحوم سید مظہر بخاری صاحب، جی ہمارے اس ادارے کے
جنرل سیکرٹری رہے ہیں، خداوند کریم مظہر بخاری صاحب کو غریق رحمت فرمائے، ان کی زوجہ کو، اور خصوصاً ان کے بیٹے عمران، رضوان، ان کے ڈاکٹر صاحب بیٹے، خداوند نے سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ سید عمران حیدر، سید زیغم عباس نقوی کی خداوند پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ میرے والدین کو غریق رحمت فرمائے۔ خداوند ہمارے بچوں کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ دیار غیر میں جو ہمارے مومنین و مومنات پھنسے ہوئے خداوندہ وطن آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ باقی ایام ہمیں عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔